سلطان فاتح ورسز کولوش اورحان میں سلطان محمد فاتح نے کولوش اورحان کو مکمل طور پر ہرا دیا ہے اور کولوش اورحان سلطان محمد فاتح کے سامنے پانی بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اور ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ اس بار ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کہانی کو بہت ہی خراب کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ اورحان کی زندگی پر نہیں بنایا جا رہا، بلکہ یہ ڈرامہ فاطمہ اور فلاویوس، درسون اور حلیمہ پر بنایا جا رہا ہے، یعنی ان کی محبت پر بنایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی ایسے کوئی حقیقی واقعات پیش آئے ہوں گے، مگر یہاں ساری کہانی انہی 4 لوگوں پر پوری ہو جاتی ہے، جبکہ اورحان کو سوتیلے بیٹے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اورحان ہیرو نہیں بلکہ بطور مہمان پیش کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سلطان محمد فاتح کو اگر دیکھا جائے تو کہانی بھی نہایت اعلیٰ ہے اور شاندار ہے، ساتھ ہی ساتھ کہانی پیش کرنے کا انداز بھی بہت باکمال ہے، اور پھر سونے پر سہاگا سلطان محمد فاتح کی اپنی شخصیت ہے جس کی ہر ادا نرالی ہے۔ اور سلطان کو بھی اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو دشمن بھی کسی طور پر کم نظر نہیں آتے، چاہے پھر وہ طرابزون کا شہنشاہ کومنینوس ہو یا پھر اب آنے والی قسطوں میں جیسا کہ آپ دیکھیں گے ہی ولاد تیپیش ہو۔ ولاد تیپیش کو مکمل طور پر سلطان محمد فاتح کے خلاف جاتے ہوئے اور دشمنی پر اترتے ہوئے ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے سلطان محمد فاتح کو ہر دل میں ایک الگ اور زبردست مقام عطا کر دیا ہے، اور اب کولوش اورحان سے زیادہ سلطان محمد فاتح کی قسط کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریٹنگ، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی ریٹنگ کولوش اورحان کی ریٹنگ سے اوپر جا رہی ہے اور کولوش اورحان کو زبردست قسم کی ٹکر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور وہ جو ایک بہانہ پیش کیا جا رہا تھا کہ کولوش اورحان میں عورتوں کو جو اسکرین پر زیادہ سے زیادہ دکھایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹنگ حاصل کی جا سکے، یعنی گھر میں موجود خواتین کی توجہ حاصل کر کے وہاں ٹی وی چلوایا جائے اور پھر اس کے ذریعے ریٹنگ حاصل کی جائے۔ تو اب وہ بہانہ بھی خاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ سلطان محمد فاتح میں عورتوں کا کردار نہ ہوتے ہوئے بھی ریٹنگ اتنی اعلیٰ آ رہی ہے کہ وہ کولوش اورحان کو ٹکر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے نہ ہوتے ہوئے بھی ریٹنگ بہت اچھی آ سکتی ہے، بس آپ کو چیزیں اچھے سے دکھانی ہیں اور کہانی بہت ہی زبردست رکھنی ہے۔ یہ تو ہوئی دونوں ڈراموں کے حوالے سے تفصیلی بات چیت، اور اب بات ہو جائے آنے والی قسطوں کے حوالے سے کہ ان میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سلطان محمد فاتح کی، جس کی گزشتہ قسط بہت ہی اعلیٰ اور شاندار قسم کے مناظر پر اختتام پذیر ہوئی ہے، یعنی ایک طرف دونوں شہزادے 5000 کی ایک بہت بڑی فوج کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور سینہ تانے کھڑے ہیں، اور گھوڑے ہیں کہ سر پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا شہزادوں کا یہاں اختتام ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں تو پھر انہیں بچانے کون آئے گا؟ دوسری طرف ولاد تیپیش زندان میں پہنچ چکا ہے اور وہاں اس کا آمنا سامنا سلطان محمد فاتح سے ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ سلطان محمد فاتح ہی ہیں یا ان کی شبیہ ہے، یا پھر یہ ولاد تیپیش کا کوئی وہم ہے؟ یہ سوال بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو جہاں تک ہمارا خیال ہے تو یہ سلطان محمد فاتح کی حقیقت نہیں بلکہ شبیہ ہے یا پھر کوئی خواب ہو سکتا ہے، اور اگر حقیقت ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ولاد تیپیش وہاں پھنس چکا ہے اور اس کے غداری کا ثبوت بھی بالکل عیاں ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا بہت ہی واضح جواب یہ ہے کہ اگر سلطان کی شبیہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے تو اس صورت میں ولاد تیپیش کو وقتی طور پر گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ولاد تیپیش وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا، اور فرار ہوتے ہوتے وہ راستے میں آنے والے ہر شخص کو شہید کرتا ہوا نکلتا جائے گا۔ ممکنہ طور پر اس کا نشانہ بنے گا بہادر پاشا، اور اگر اگلی قسط میں نہیں تو آنے والی قسطوں میں بہادر پاشا کی شہادت ولاد تیپیش کے ہاتھوں ہی ہوگی، اور ہمیں تاریخ بھی کچھ اسی طور پر بتاتی ہے۔ اور نہ صرف بہادر پاشا کو یہاں شہید کیا جائے گا بلکہ آگے چل کر سلطان کے ایلچی علی سردار کو بھی ولاد تیپیش ہی شہید کرے گا، اور غالباً یہ تب ہوگا جب سلطان علی سردار کو اپنا ایلچی بنا کر ولاد تیپیش کے پاس بھیجیں گے، اور پھر وہ انہیں قتل کر دے گا، اور نہ صرف قتل کرے گا بلکہ انہیں سولی پر بھی چڑھا دے گا۔
اور سلطان جب ولاد تپیش کا پیچھا کرتے ہوئے یا پھر اسے سبق سکھانے کے لیے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت سے نکل کر افلاک کی جانب بڑھیں گے تو راستے میں انہیں ہزاروں ترکمان شہید ہوئے ملیں گے، اور وہ سب کے سب اسی طرح سولی پر چڑھے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان میں علی سردار بھی شامل ہوں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ولاد تپیش کی جو کہانی اب تک دکھائی گئی ہے وہ محض ایک ٹریلر تھا، اور اب جو کچھ دکھایا جائے گا وہ پوری ایک فلم ہوگی، بلکہ ایک پورا سلسلہ یا پھر ڈرامہ ہوگا، اور یہ اتنا خوفناک اور اتنا دردناک ہوگا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب سلطان اور ولاد تپیش ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے اور جب دونوں فوجوں کی آپس میں لڑائی ہوگی تو وہ سب کچھ بھی دیکھنے کی چیز ہوگی۔ ابھی تک آپ نے قسطنطنیہ میں یعنی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے سلطان کو اپنا دماغ چلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد طرابزون میں سلطان کی ذہانت اور فطانت کے مظاہرے نظر آئے ہیں۔ اسی طرح کے مظاہرے اب آپ ولاد تپیش کے خلاف لڑائی کے دوران بھی دیکھیں گے، اور یہ بھی قسطنطنیہ کی فتح اور طرابزون کی فتح سے کم یا ہلکے نہیں ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہوں۔ اور یہ کہانی اب اس سیزن کے آخر تک جائے گی اور بہت ہی باکمال اور لاجواب چیز دیکھنے کو ملنے والی ہے، تو آپ حضرات سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ طوفان آنے والا ہے۔ اور ہم نے جو یہ کہا ہے کہ یہ سلطان کی شبیہ ہو سکتی ہے، یعنی آخر میں جو ولاد تپیش کو زندان میں سلطان نظر آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ قسط میں سلطان ولاد کو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس دنیا میں یہ ہماری آخری ملاقات ہے، لیکن سلطان اور ولاد بالکل آمنے سامنے آ جائیں اور ان دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شبیہ ہے یا پھر یہ ولاد تپیش کا اپنا جو ہے ایک وہم ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے شہزادوں کی، تو شہزادوں کو بچانے کے لیے شہاب الدین پاشا آخری وقت میں آ پہنچیں گے اور یوں شہزادوں کو بچا لیا جائے گا، اور امید ہے کہ آنے والی قسط میں سلیمان کا جو ہے وہ سر قلم ہو جائے گا۔ سلطان اور فاتح کی بات ہو چکی ہے، تو اب دوسری طرف کولش اورحان کی طرف چلتے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اورحان غازی کو کون بچائے گا، یا وہ کس طرح بچ پائیں گے، اور کیا فلاویوس جو کچھ کر رہا ہے وہ حقیقت ہے یا پھر محض ایک سازش وغیرہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ دورسن کو قبیلے سے نکال دیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قراسی شہزادہ ہے اور حلیمہ سے آگے چل کر اس کی شادی ہونے والی ہے، تو اب وہ واپس قبیلے کیسے آئے گا؟ ان دونوں سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں گزشتہ قسط میں واپس جانا ہوگا۔ فلاویوس نے اورحان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرتے وقت آپ نے دیکھا کہ ہیکتور کا کارندہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس دوران فلاویوس بھی دائیں بائیں دیکھتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک چال تھی اور دشمن کو دھوکہ دینے کی ایک بڑی زبردست قسم کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن جیسا کہ دشمن بڑا ہی زبردست قسم کا ہے اور ذہانت سے بھرپور ہے، اور اس نے پہلے ہی سے تمام تیاریاں کر رکھی ہیں، تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فلاویوس کس طرح اورحان کو بچا پائے گا، اور پھر خود کو بھی وہاں سے بچا کر کیسے نکلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اورحان کے ساتھیوں کا آنا تو مشکل لگ رہا ہے، لیکن فلاویوس نے یقیناً کوئی نہ کوئی تیاری کر رکھی ہوگی، اور وہ اورحان کے ساتھ مل کر یہاں ہیکتور کو ٹکر دے گا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ فلاویوس چونکہ یہاں جان بوجھ کر آیا ہے تو یقیناً اچھی طرح سے تیاری کر کے آیا ہوگا، اور اس کے سپاہی آس پاس موجود ہوں گے، اور عین آخری لمحات پر وہ مداخلت بھی کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس موقع پر یہاں پر شہزادی اسپورچو کی آمد ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف اورحان نے ہیکتور کو یہ بات بتائی کہ میں سب کچھ شہنشاہ کو بتا چکا ہوں، اور دوسری طرف یہ دیکھنے کو ملا کہ جب شہزادی نے شہنشاہ سے یہ کہا کہ میں اورحان کو سبق سکھانے جا رہی ہوں، تو اس نے شہزادی کو نہ صرف منع کر دیا بلکہ پھر اسے یہ بھی کہا کہ چلو آؤ کچھ بات چیت کر لیتے ہیں، پھر تم نے روانہ ہو جانا ہے۔ تو یقیناً یہاں پر شہنشاہ نے اپنی بیٹی کو اس ساری صورتحال سے باخبر کیا ہوگا، اور اب آخری لمحات میں اس کی آمد ہو جائے گی، اور یہ لوگ مل کر ہیکتور اور اس کے ساتھیوں کو ماریں گے، اور اس کا کافی سارا نقصان بھی کریں گے، اور اسے ہر جگہ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ رہ جاتی ہے بات دورسون کی، تو ہمارا خیال ہے کہ اسے راستے میں کچھ ایسا نظر آئے گا جو قبیلے کے لیے خطرناک ہوگا، اور وہ اس کی خبر یا تو قبیلے پہنچائے گا، یا پھر قبیلے کے ساتھیوں کو یعنی سپاہیوں کو یا کسی معزز شخص کو دشمنوں سے بچائے گا، اور پھر اسے زخمی حالت میں یا جان بچا کر قبیلے لے آئے گا۔ اور یہ سب کر کے چونکہ اس نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، لہٰذا اس کے لیے قبیلے کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی الحال تو دورسون کہانی سے نکل جائے، لیکن آنے والی قسطوں میں جب قراسی سردار قبیلے آئے یا پھر اورحان غازی خود قراسی سردار تک پہنچے، تو وہاں ان کا آمنا سامنا دورسون سے بھی ہو، اور پھر ایک بار پھر دورسون ان کی صف میں شامل ہو جائے، اور یوں دورسون کے لیے ایک بار پھر قبیلے کے راستے اور دروازے اور ساتھ ہی ساتھ دل بھی کھل جائیں۔